अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। नाज़रीन, आप सब देख सकते हैं कि आजकल जो सिचुएशन है, अगर हम बात करें तो डेंगू का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम इस टाइम मुल्तान सेक्टर की बात करें तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को डेंगू हो रहा है, डेंगू फीवर। इस टाइम मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ मैं भी एंटर हुई हूँ। आप हजूम चेक कर सकते हैं लोगों का कि इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो मसला बना हुआ है वो डेंगू का बना हुआ है, डेंगू फीवर का बना हुआ है। मैं इस टाइम डेंगू काउंटर पे मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है यहाँ पर, मतलब लोगों के लिए ना दिखा रहे हैं कि जो ज़िला मुल्तान की शहरियों के नाम जो पैगाम है वो दे रहे हैं कि डेंगू की जो इलामात हैं वो शदीद बुखार है, आंखों में दर्द है, जिस्म और हड्डियों में दर्द है, मतली या क्या आना है, और जो साथ है वो जिस्म पर सुर्ख धब्बे। एक एक चीज़ इन्होंने डिटेल में बताई हुई है कि डेंगू बुखार से कैसे बचा जा सकता है। ये जो बुखार है मच्छरों से फैलता है और मच्छरों का जो कलाकम है वो कैसे करें, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मरीज़ भी आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले ये रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो काउंटर है यहाँ पर दो लेडीज़ बैठी हुई हैं और ये सारा लम्हा बलम्हा जो भी सिचुएशन है उसे आगाह कर रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ सैंपल सबसे पहले लिए जाते हैं, उनकी चेकिंग होती है, फिर लिबर्टी भेजा जाता है, फिर उसके बाद जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है इनकी रिपोर्ट फिर आगे वो मज़ीद डॉक्टर की तरफ रिजू करते हैं। आप इस टाइम देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पर और बेतहाशा लोग आए हुए हैं। और ये जो डेंगू का फीवर है ये एक अज़ाब बन के इस टाइम आवाम पे आया हुआ है। बस अल्लाह ताला ही इस डेंगू के जो बीमारी है इससे बचाए। मैं इस टाइम डेंगू काउंटर पे मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर दो लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? जी जी, शुक्र अल्लाह का। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस टाइम जो सिचुएशन है डेंगू की, डेंगू फीवर की, क्या हालात चल रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं? मैं इस टाइम देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हजूम है, बहुत आवाम आई हुई है, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट ही सब यहाँ से रहते हैं, कोई सैंपल लिया जाता है। ज़रा थोड़ा सा आगाह करें लोगों को हमारे बताएं। पास पेशेंट आता है, हम उसको पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम उनकी पर्ची बनवाते हैं, डॉक्टर साहब को चेक कराते हैं, डॉक्टर माजिद साहब को ना। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, एडवाइस करते हैं सर उनका, हम वाइटल लेते हैं, ब्लड प्रेशर मतलब और टेम्परेचर लेते हैं उनका ना। और फिर उसका CBC का हम सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके फिर हम लैब में जाते हैं खुद, वहाँ पे रिपोर्ट मतलब उसकी जल्दी से, ताकि ना उसका जो है ना टेस्ट उसका लेके फिर डॉक्टर साहब को चेक करा के फिर उसकी जो है ना फर्दर जो ट्रीटमेंट होती है वो करते हैं ना। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है कि लोगों को इसकी जो आगाही है वो मिल सके। हाँ जी, हम वहाँ से भी अवेयरनेस दे रहे हैं मस्जिद में। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो बुखार 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम, ये ज़रा क्या है बताएं। यही है ना, पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, वो कहते हैं जी मुझे टेम्परेचर, हम पूछते हैं जी कितने दिन से है, अगर 2 दिन से ज़्यादा है और 10 डेज से कम है मतलब ना, उसमें डेंगू आता है, ठीक है ना। हम उसके टेस्ट मतलब करवा लेते हैं फिर ना। फ़र्क का कैसे पता चलेगा आम बुखार का और डेंगू बुखार? वो तो टेस्ट हम करवाएंगे ना, उसका टेस्ट से हमें पता चलेगा ना। क्या सबसे पहले सर में दर्द होता है? हाँ जी, इसमें टेम्परेचर भी होता है, इसमें वॉमिटिंग भी होती है और जिस्म में दर्द होता है, और पेट में भी होता है और मसूड़े में भी? हाँ, दांतों में भी। क्या सिचुएशन है, कितने आवाम आ चुकी है और कितने लोग ठीक होकर जा चुके हैं, क्या हालात हैं ज़रा बताएं। पेशेंट तो आते हैं, हम जब टेस्ट के बाद हमें पता चलता है ना कि डेंगू है भी या नहीं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह सही है, कुछ बेहतर है, यानी कि इतना नहीं है। सरकारी अस्पताल है तो यहाँ इलाज अच्छा हो रहा है? माशाल्लाह यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, दवाई वगैरह अद्वियात सारी मौजूद, हर चीज़ अवेल है इधर, डॉक्टर्स जो है वो कोऑपरेटिव हैं? बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ जी। और मैम साथ बैठी हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आप यहाँ मेरे ख्याल से सारा मेंशन कर रही हूँ। ये पेशेंट का जो भी डेटा वगैरह ना, हम जहाँ से पेशेंट आते हैं उनका नाम वगैरह, अब्बू का, वालिद का। ये नहीं कह सकती कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ तो मेरा इलाज ठीक नहीं होगा, यहाँ पर हर एक चीज़ की डिटेल है। होगा, अच्छी तरह होगा। जो भी पेशेंट होता है उनको, अगर जिनको डेंगू होता है रेफ़र करते हैं डॉक्टर के पास, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। क्या हम पेशेंट्स को ना गाइड करते हैं भी, आपके टेस्ट यहाँ होंगे, यहाँ पे स्कैन होगा, ठीक है ना, बता के उन्हें कोई इतनी टेंशन ना हो। यहाँ पे ना जो आ रहे हैं ना, हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं हर तरह की ना। क्या आगाही देना चाहेंगी लोगों को? मतलब अगर किसी को नहीं पता और वो आते हैं तो वो सबसे पहले आके क्या चेक करवाएं, फिर क्या उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताएं। कि यही है, जब वो आते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि भाई हमारी तबीयत ख़राब है, ठीक है ना। हम बस उनकी पहले पर्ची बनाएंगे, चेकअप करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनके वाइटल लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और अगर उसको नहीं भी है ना मतलब डेंगू, फिर भी हम उन्हें डाइट अच्छी वो अपनी करें, ठीक है ना, मतलब और ओरल जो है ना ज़्यादा ले, लिक्विड चीज़ें, जूसेस वगैरह ना। उसमें यह है कि वो अगर कम भी आ रहा है उनके प्लेटलेट्स तो वो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी तो नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
کون ہیں آپ کے پیشنٹ, کس کے لے یہ ایڈمٹ ہیں, ان کو نا 3-4 دن سے نا فیور تھا بہت زیادہ, بازار سے باہر سے میڈیسن لیتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا دوائیاں. پھر آج میں نے ادھر لے کے آیا, میں کہا چلو چیک اپ کرواتے ہیں. ادھر میں نے ڈاکٹر ماجد کو چیک اپ کروایا, انہوں نے چیک اپ وغیرہ کر کے ٹیسٹ کر کے انہوں نے کہا ان کو ڈینگی ہے. پھر انہوں نے ادھر ایڈمٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے, ٹیسٹ وغیرہ سارے انہوں نے, بلڈ سیمپل, الٹراساؤنڈ, ایکس رے, اور وہ سارے ادھر دے رہے ہیں سیمپل. وہ انشاءاللہ میں کروانے جا رہا ہوں. ہاں انشاءاللہ ادھر بہت بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں تو ٹریٹمنٹ کیا تھا, ٹیبلیٹ وغیرہ دے دیتے تھے, وہ کھائی ہے, پھر دوبارہ پھر وہ اس سے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اب ادھر ایڈمٹ ہوں گے تو ٹریٹمنٹ اچھی ہوگی. علامت کیا بنتی ہیں؟ علامت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے نا, آپ لوگ اس میں نا فروٹ وغیرہ جیسے پپیتا ہو گیا, فروٹ وغیرہ استعمال کریں, روٹی نہ کھائیں, اور کیا نام اس کا جوس وغیرہ پئیں. یہاں رہتے ہوئے کوئی مشکلات تو نہیں آ رہی؟ نہیں ابھی ایڈمٹ ہو, لیکن ادھر اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اکثر لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو ہم یہاں نہیں آتے, یہاں کے جو سہولیات ہیں یہاں نہیں ہوتی. نہیں گھبراتے تو ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب پرائیویٹ ڈاکٹر جو بھی ہو نا, جب وہ جواب دے دیتے ہیں نا لاسٹ, کہتے ہیں ہمارے پروسیسر میں نہیں ہے, پھر یہ سرکاری والے ہی رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ فری ہو رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوآپریٹیو ہیں؟ جو ایڈمٹ, ہاں جی جی, ٹیسٹ وغیرہ سارے فری ہوں گے. جی جی بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. جی جی. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں ویسے دلی گیٹ سے ہوں, آگا پورا سے. دلی گیٹ کی کیا سچویشن ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو ہے؟ سپرے کرنے والے تو آ رہے ہیں, لیکن اب یہ نا میرا خیال وائرس بھی ہوا ہوا ہے کافی نا, جس سے دیکھو بچوں بڑوں کو نا یہ وائرس ہو رہا ہے کافی نا. ہاں دیکھنے میں آئے جو ڈینگی کی جو بچاؤ ہے اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں؟ احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس کو تھوڑا بہت ہے نا, مجھے بھی تھوڑا بہت ہے ڈینگی, جی جی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ نا گھروں میں بیٹھیں, ٹھیک ہے, 2 گولی پیراسٹامول صرف کھائیں, اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. باہر سے سفر سے اس سے بچیے, گھر میں رہیے. یہ تو بہت بہترین ہے کہ جتنا آپ باہر کم نکلیں گے تو اتنا آپ بیماری سے بچیں گے. اوپر سے آج کل وہ اسموک کا ایشو بھی آیا ہوا ہے, بیماریاں تو بس پھیل رہی ہیں, تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں. کیا ڈاکٹر نے ڈائٹ کیا بولی ہے کہ کیا کھانا پینا کھائیں؟ کھانا پینا ابھی تو کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی غذا ہو, جیسے فروٹ جوس, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, انار کا جوس ہو گیا, پپیتا ہو گیا, اس طرح کا جو ہے نا ہلکی غذا, نرم ڈبل روٹی سے. وہ کیا میسج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو لاپرواہی برتتے ہیں, وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرتے, خود اپنے ہی ٹوٹکے اپناتے ہیں؟ ہمیں تو یہی کہنا چاہیے کہ نا اپنے آپ کو سیف کیجیے, اپنے بچوں کو گھر میں جو ہے نا مچھر وغیرہ کا اسپرے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اپنا جو ہے نا ٹریٹمنٹ اچھا, کھانے پینے کی ڈائٹ اچھی رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور گھروں میں رہیں, باہر فضول پارک وغیرہ جس طرح بندہ کو جاتے ہیں گھومنے میں, اس سے بچیے. ہاں شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, یہاں پر لواحقین موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی بھی رہ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. کیا کہنا چاہیں گے کہ اب یہ جو ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں, تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے کون ہے جس کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہیں اور کہاں سے؟ یہیں سے ملتان سے ہوں میں. میرے بھتیجے کو ہوا تو میں لے کر آیا تھا رات کو. کیسے آپ لوگوں کو لگا کہ یہ ڈینگی ہے؟ یہ CPC ٹیسٹ کروایا تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا ڈینگی ہے. تو رات کو میں آیا تھا ادھر, تو انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کی, صبح تک وہ ٹھیک رہا. پھر صبح بخار چڑھا, پھر میں لے کر آیا ہوں, تو اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. الحمدللہ بہت سکون ہے, بچہ بالکل ٹھیک ہے تقریباً الحمدللہ. کہنا چاہیں گے کہ سرکاری ہسپتال ہیں تو یہ سرکاری لگتا ہی نہیں بیٹے, بہت زبردست ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی دیکھ بھال ہے. کتنے ٹائم سے پیشنٹ یہاں پر ہے؟ یہ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں نا اوپر ایڈمٹ کرنے. رات میں آیا تھا ایمرجنسی میں, یہ رات کا ہی ہے یہاں پر. تو سر آپ ہمیشہ لوگ اتراتے ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانے سے, تو کیا سروسز ہیں ان کی, جو یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں, ڈاکٹر کا رویہ کیسا ہے, دوائیاں ٹائم پہ دی جا رہی ہیں, اور جو ٹیسٹ ہیں وہ فری کیے جا رہے ہیں یا ایسا کچھ؟ ٹیسٹ بھی فری ہیں اور عملہ بہت اچھا ہے ان کا, ہر چیز سے کوآپریٹ کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے. کوئی مشکلات تو نہیں آئی؟ کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے, اور جس شہر کے اندر اللہ کی یہ سمجھو کہ نعمت ہے انہوں نے دی ہے. تو کیا سہولیت دی جا رہی ہیں؟ ہر چیز کی سہولت ہے, تو ٹریٹمنٹ میں کوئی کمی تو نہیں؟ کوئی کمی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں باہر سے لینی پڑ رہی, سب چیز یہ خود دے رہے ہیں. انہوں نے کتنے ٹائم کا یہاں پہ کہا ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے؟ ابھی تو بیٹے آئے ہیں نا, ٹائم تو لگے گا 2-3 دن, باقی ٹھیک ہے الحمدللہ. پیشنٹ کیسے ہیں, طبیعت پیشنٹ اب کافی فرق ہے. کتنے
ٹائم کی ریکوری بولی ہے کیونکہ انہوں نے کہا 7 ڈیز کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے؟ 3-4 دن تو ہو گئے ہیں نا, اللہ کرے گا 2-3 دن اور لگیں گے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور تو کسی کو نہیں ہوا فیملی میں؟ نہیں, گھر میں کسی کو بھی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے, ساتھ رہے. ہمارے گھر تو پہلا ہے نا, بعد میں کچھ ہوگا تو کیا احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو یہی ہے کہ بھی اس کو جوس پلائیں, پیناڈال کھلائیں, اور تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. مزید لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیسے اپنے گھر میں احتیاطی تدابیر اپنائیں؟ کون سی سمٹمز ہیں ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہو گیا اور آپ فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں؟ پہلے تو سب سے پہلے کہ گھروں میں جو ان کے ٹائر پڑے ہوئے ہیں نا, گملے پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہٹائیں, وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ. اور یہ باقی جو ہے نا, جیسے ہی اگر ہو فوری طور پہ شہباز شریف ہسپتال آئیں بس. تو آپ کس علاقے سے ہیں ملتان میں؟ ہم ملتان ادھر گلگشت سے. تو گلگشت والے ایریا میں دیکھنے کو ملے ہیں کیسز اور؟ کیوں نہیں ملے گا, بہت ہیں. ہاں بہت ہیں, لوگوں کو ہو رہا ہے مگر وہ ادھر ہی کام کر لیتے ہیں بیچارے. اسپرے وغیرہ کا بھی کوئی انتظام ہو رہا ہے؟ اسپرے کا بھی نہیں ہوا, ہم نے لاپرواہی برتی اسپرے کروایا بعد میں. ٹھیک ہے, اس کی لاپرواہی برتی جا رہی ہے. جی تو ناظرین, میں اس ٹائم شہباز شریف ہاسپٹل میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے آپ لوگوں کو پورا ویو دکھایا. یہاں پر جو عوام موجود ہے, لواحقین موجود ہیں, جو پیشنٹ ہیں ان کے گھر والوں سے بات کی, ان سے پوچھا کہ کس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے, کس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے, اس کے بعد جو سمٹمز ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام بخار ہے اور ڈینگی بخار میں کیا فرق ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں, آ کے اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی آتی ہیں رپورٹس آپ کی, اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے. میں اس ٹائم موجود ہوں یہاں پر, جو ریسیپشنسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. یہاں پر جو پیرامیڈیکل والے ہیں یہاں پر اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں سارے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساری لیڈیز موجود ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں ان کے گھر والے بھی آ رہے ہیں. اور میں اب دکھاتی چلتی ہوں کہ یہ جو وارڈ ہے یہاں پر جو اس ٹائم ڈینگی سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں یہاں پر اس جگہ پر موجود ہیں. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے بھی ساتھ. ان سے بھی بات کی ہے, ان کے لواحقین سے. ادھر جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں مریضوں کے ساتھ ملاقات کی, ہر چیز کی جو اپڈیٹ ہے وہ دے رہے ہیں کہ ڈینگی کے بخار جو ہے وہ خطرے کی جو علامات ہیں اور جو ابتدائی علامات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے نوٹس دیکھے ہیں کہ جو ڈینگی کے خطرے کی علامت ہے یہاں پر یہ اس کی بھی ساری مینشن کی ہوئی ہیں کہ پیٹ میں درد, مسلسل متلی وغیرہ کی جو شکایت ہے یہ ہو سکتی ہے. اور جو ڈینگی کی جو ابتدائی علامت ہے بخار 2 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم, یہ بھی سارا مینشن یہاں کیا ہوا ہے کہ پہلے سر میں درد ہوگا, پیٹ میں شدید درد ہوگا, اور اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. جو ڈینگی میل وارڈ ہے یہ اس ٹائم میں یہاں پر موجود ہوں. یہ آپ کو دکھایا ہے سارا میرے کیمرہ مین نے کہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پر. اور ڈاکٹرز جو ہیں ان سے بھی بات کی ہے. ڈاکٹرز نے بھی بہت اچھے طریقے سے بریف کیا ہے کہ جو ڈائٹ ہے وہ کس طرح کی لینی چاہیے اور کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے اپنا. کیونکہ اس ٹائم اگر ملتان سیکٹر کی ہم بات کریں, جو کہ ہم شہباز شریف ہاسپٹل میں موجود ہیں, یہاں پر بہت ملتان کے جو علاقے کے لوگ ہیں, اگر ہم گلگشت کی بات کریں یا دیر آباد جس علاقے کی بھی بات کریں تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں لوگ. تو اس سے اپنی احتیاطی تدابیر انسان کو خود اپنانی چاہیے کہ نیٹ کا استعمال کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو بیڈ ہے, پیشنٹ کے بیڈ پر لگائی ہوئی ہے نیٹ, تو نیٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, جو نارمل جو لائٹ غذا ہے وہ کھائیں, اور جو ہے اپنی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ خود اپنائیں. کیونکہ اب 7 دن کا یہ پروسیجر ہوتا ہے, 7 دن کے بعد جا کے ریکوری ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی شکایت محسوس ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں, نہ کہ آپ جو خود گھر سے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں ان سے گریز کریں, اور جو حکیموں کے پاس جاتے ہیں اس سے گریز کریں. اور جو سب سے بڑی ایک اس ٹائم جو پلس پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے سننے میں آتا تھا کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہاں کوئی انتظام اچھا نہیں ہے, لیکن ابھی اس ٹائم میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ موجود تھے, ان کے گھر والے, ان سے بات کی تو انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے بریف کیا کہ اب ویسی بات نہیں رہی. اب جو گورنمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے تعاون کر رہی ہے, اور یہاں پر جو ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں بہت فری مل رہے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. یہاں کا جو ادارے والے ہیں سب بہت کوآپریٹیو ہیں. تو اگر آپ کو ایسی بھی کوئی بھی سچویشن سمجھتی ہے تو بنتی ہے, یا اگر ایسی بھی کوئی علامت کی شکایت ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں اور یہاں اچھا علاج ہو. ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم ڈاکٹر ماجد موجود ہیں جو ہمیں آگاہ کریں گے کہ ڈینگی کی جو سچویشن ہے آج کل, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جو اس سال ڈینگی کے کیسز ہیں ان میں جو اضافہ ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. السلام علیکم. جی دیکھیں, اضافے کی وجوہات تو یہ ہے کہ اس دفعہ شاید اتنی اورینٹیشن نہیں تھی جس طرح پہلے ایک جو ہے نا بیفور ٹائم ایک انتظامات کیے جاتے ہیں, ڈینگی کا اسپرے کیا جاتا ہے, تو جو لاروا وغیرہ ہے ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. تو شاید اس طرح وہ اس دفعہ انہوں نے مانیٹرنگ نہیں کی, جس کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں.
آپ یہ جو بھی بتا رہے ہیں راوا، کیا نام بتا رہے ہیں؟ لاروا، ہاں، یہ کیا ہوتا ہے اس میں اور عام جو مچھر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا. جو مچھر انڈے دیتے ہیں نا اس کو لاروا کہتے ہیں. مچھر اس میں ایڈیز ایجپٹائی ایک مچھر ہوتا ہے جو صاف پانی میں پھلتا پھولتا ہے. اچھا، یہ صاف پانی میں ضروری ہے. گندے پانی میں نہیں ہوتا، صاف پانی میں ہوتا ہے. اس میں جب یہ مچھر انفیکٹ ہوتا ہے اور کسی کو کاٹ لیتا ہے تو جو بندہ انفیکٹ ہوتا ہے وہ آگے پھر اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو عام مچھر ہوتا ہے اور یہ مچھر ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کی ظاہری شکل میں نا اس کی ہاں جی فرق ہوتا ہے. اس کے اوپر وائٹ نشانات ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایڈیز ایجپٹائی ہے جو ڈینگی پھیلاتا ہے. اب اس ٹائم جو سچویشن ہے، اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا تو کیسے پہچانے کہ یہ عام بخار ہے یا ڈینگی کا بخار ہے؟ دیکھیں، جو ڈینگی کی علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بخار، بہت تیز بخار جس میں 102 سے اوپر بخار ہو اور وہ 2 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن سے کم ہو. اگر کسی کو اس طرح کی علامات ہیں، شدید بخار ہے اور اس کے ساتھ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو ڈینگی کو فیور کرتی ہیں. ان علامات میں ہے جسم میں شدید دردیں، آنکھوں کی پٹھوں میں درد بہت زیادہ، الٹی متلی کا ہونا، پیٹ میں درد، موشن کا بہت زیادہ ہو جانا، جسم پہ الرجک ریش ہو جانا. اچھا، جیسے آپ یہ سارے سمٹمز بتا رہے ہیں، یہ سارے ہونا ضروری ہوتا ہے یا ایک دو بھی ہوں؟ ان میں سے ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ پیشنٹ کو فیور کے ساتھ ان میں سے کوئی 2 سمٹم موجود ہیں تو وہ سسپیکٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ سسپیکٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں ایک CBC کا ٹیسٹ ہے جی کے، اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے WBC اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ ایک خاص مقدار سے لیول کم ہو اور اس میں یہ 2 علامات فیور کے ساتھ پائی جاتی ہوں تو وہ سسپیکٹڈ ڈینگی پروبیبل ڈینگی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب ڈینگی پروبیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ELISA اور NS1 کے ٹیسٹ ہیں جو کرواتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو پھر وہ ڈینگی کا کیس کنفرم ہو جاتا ہے. جو کیس کنفرم ہو جاتا ہے پھر اس کو ایڈمیشن کر لیتے ہیں اور اس کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو آئسولیشن میں نہ رکھیں تو وہ مریض دوسرے مریضوں میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ آسانی سے دوسرے مریض کے ساتھ ٹرانسفر؟ مچھر جب اس کو کاٹے گا تو وہی انفیکٹڈ بلڈ کسی اور کو کاٹے گا تو وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. اگر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، کسی کو آج کل جس طرح وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی بھی مریض ایسا جس کو بہت تیز بخار ہو، بخار جو 2 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن سے کم ہو اور اس کے ساتھ ان 7-8 علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو اسے فوراً ڈینگی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. لوگ تو اس چیز کو گھریلو ٹوٹکے میں اپنا لیتے ہیں اور حکیموں کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں. بہت سی متس بنی ہوئی ہیں، جیسے پپیتے کے پتوں کے پانی کا استعمال ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں کوئی لاجک نہیں ہے. وہ دینا چاہیں تو لوگ سمپٹومیٹیکلی دے سکتے ہیں لیکن کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس کے لیے. اچھا، اس بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا کہ ڈینگی سے جو متاثر مریض ہیں ان کو 24 گھنٹے کے لیے جو اس کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ کتنے اہم ہوتے ہیں؟ یہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو پہلے اس کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں جب ایڈمٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لمبی ڈیوریشن ہے. 7 سے 8 دن لگتے ہیں ٹوٹل ریکوری میں، اور عموماً جو اس کے سفید خلیے جو پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں وہ 3rd ڈے پہ کم ہوتے ہیں اور 7th-8th ڈے پہ جا کے امپروو ہوتے ہیں. جو خطرناک بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈینگی کی وجہ سے جب آپ کے جو ہے نا اپنا لیکیج شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، BP ڈراپ کر جاتا ہے یا خدا نخواستہ بلیڈنگ شروع ہو جائے، جس کو ڈینگی شاک سنڈروم یا ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں، وہ خطرناک ہوتا ہے جس میں خدا نخواستہ مریض سیریس ہو جاتا ہے اور اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس میں ہے یہ چیز بھی. 7 دن تک یہ علامات ہوتی ہیں، 7ویں دن کے بعد مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس ٹائم مریضوں کے کیا مطلب کتنے پیشنٹ ہیں اس ٹائم آپ لوگوں کے ہاسپٹل میں؟ ذرا تھوڑا کیونکہ ہمارے روم 4-5 روم ہیں، مختلف روم میں مختلف اپروچ کر رہے ہیں. میرے پاس سلیکٹڈ پیشنٹ آتے ہیں کیونکہ میں کنسلٹنٹ ہوں، میرے پاس اسکرین ہو کے آتے ہیں، تو میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے کیونکہ پیشنٹ باقی اسکرین روم میں پہلے ہو کے پھر آتے ہیں میرے پاس جو کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے یا سک پیشنٹ ہوتا ہے صرف وہ رپورٹ کرتا ہے. اگر اس ٹائم کرنٹلی سچویشن کی بات کریں تو کتنے سنگین ہیں حالات اس ٹائم؟ دیکھیں، کیسز تو تھوڑے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ اسٹیبل ڈینگی ہے، بہت زیادہ خدا نخواستہ کمپلیکیشن والے پیشنٹ نہیں ہیں. اگر کسی علاقے میں کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے تو اس کو اور اس کی فیملی کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ دوسرے گھر والوں کو نہ ہو؟ اس کے لیے بیسٹ حال یہ ہے کہ آئسولیشن نیٹ کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ انفیکٹ نہ کرے دوسرے کسی مریض کو. اور کتنے دنوں میں جو یہ پیشنٹ ہے یہ ریکوری کی طرف آتا ہے؟ 7 سے 10 دن میں عموماً ریکوری ہو جاتی ہے. اس میں کوئی تو اموات کی شرح بھی آ جاتی ہے اس میں، تو وہ کیا سیریس ہو جاتا ہے؟ اس کا کیسے اندازہ بتایا؟ اگر کمپلیکیشن ہو جائے جس میں ڈینگی کے ساتھ آپ کو خدا نخواستہ خون رسنا شروع ہو جائے جسم سے،
یا بی پی ڈراپ کر جائے یا جسم کے اندر پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے تو وہ علامات سیریسنس کی علامات ہوتی ہیں، اس میں خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو عوام میں سب سے زیادہ عام غلط فہمیاں وہ کون سی ہیں، یہ بھی ذرا تھوڑا سا بریف کر دیں اس حوالے سے۔ اس میں موسٹ کامن تو یہی ہے کہ جی یہ جو ڈینگی بخار ہے ایک دوسرے کو شاید کھانے پینے سے چیزوں سے لگ جاتا ہے یا ایک دوسرے سے ملنے سے لگ جاتا ہے، ایسا کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ صرف مچھر کے کاٹنے سے ہی ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کھانا پینا منع نہیں ہوتا، مریض کو اگر الٹی وغیرہ نہیں ہے تو مریض نارمل کھانا وغیرہ لے سکتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ لیکوڈز کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو، بی پی ڈراپ نہ کرے، تو باقی نارمل غذا اور پانی کا استعمال یہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو خطرے میں ہے وہ کون سا طبقہ ہے، بچے، بزرگ یا بڑے؟ کیونکہ یہ سننے میں آتا ہے کہ جب کرونا بھی آیا تھا تو کہا جاتا تھا بچے اور بزرگوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے انفیکشن تو کسی کو بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسے مریض جو بوڑھے ہوں یا جن میں کوئی ڈائبٹیز یا ایسی بیماریاں ہوں جو قوت مدافعت کم کر دیتی ہیں تو ان میں یہ رسک بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا۔ جو ہیلدی انڈیویجول ہے اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو اس کو ریکور جلدی کر جاتے ہیں، تو بوڑھے لوگ، بچے اور ایسے لوگ جو جن کو کوئی اور بیماریاں بھی ساتھ موجود ہیں ان میں قوت مدافعت کی کمی سے کمپلیکیشن ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لوگ اپنی احتیاطی تدابیر اپنائیں؟ احتیاط یہی ہے کہ اپنے گھر میں ڈینگی مچھر مار سپرے کروائیں، نیٹ کا استعمال کریں، اگر کوئی ایک پیشنٹ انفیکٹ ہو گیا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیں اور اس کو نیٹ میں رکھیں تاکہ وہ دوسروں کو انفیکٹ نہ کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماجد موجود تھے، مزید اور بھی لوگ موجود ہیں، عوام بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اب اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل سچویشن بنی ہوئی ہے ڈینگی کی، کہ ڈینگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے اگر ہم ملتان سیکٹر کی بات کریں تو ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی، میرا نام ڈاکٹر محمد شفیق ہے، میں یہاں سینئر میڈیکل آفیسر ہوں اور ڈینگی وارڈ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایسے مریض جن کو 2 دن سے زیادہ بخار ہو اور جسم میں شدید درد تکلیف ہو اور کسی کو الٹیاں اگر آ رہی ہوں، پیٹ میں درد ہو، ایسی علامات، اس کی بنیادی وجوہات ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی علامات کے ساتھ مریض آتے ہیں تو ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ ان کو نا ڈینگی مرض ہو رہا ہے، تو پھر ہم ان کی تشخیص کے لیے ان کو یہاں جو ہے کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں تو ان سے جو ہے ہمیں مطلب ہو جاتا ہے کہ کس کو ڈینگی ہو رہا ہے۔ اور عام بخار میں اور جو ڈینگی کا بخار ہے اس میں ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بخار ایک بیماری کی علامت ہوتی ہے، بخار میں جسم کے مختلف حصے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر فرض کریں کسی کو نمونیا ہے تو اس کو کھانسی ہوگی، اور کسی کو اگر ہیضہ ہو رہا ہے تو اس میں اس کو پتلے موشن آ رہے ہوں گے، الٹیاں آ رہی ہوں گی، تو اس طرح تو کوئی بھی ایسا مریض جس کو بخار ہو رہا ہے اور جسم میں درد تکلیف ہے لیکن اس کو اور کوئی جسم کے کسی بڑے میجر حصے کی نا علامات نہیں آ رہی تو اس کو ہمیں شبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو نا ڈینگی بخار ہے۔ تو سر اس بارے میں بتائیں کہ جو ہے نا اب جب آپ کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو آپ خود اپنی طرف سے ٹوٹکے اپنانے لگ جاتے ہیں، آپ حکیموں کے پاس نکل جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس آ کے رجوع کریں، تو یہ کتنا غلط ہے آپ جو گھر میں اپنے گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں؟ جی، دیکھیں، چونکہ یہ ایک وائرس ہے، وائرل ڈیزیز ہے، تو اس میں جو ہے چند دن تو اس کو لگتے ہیں، تو عام طور پہ ہمارے یہاں نا لوگ جو ہے جب ان کو یہ بخار ہوتا ہے تو وہ مختلف جو ہے ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ مریضوں کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور مریضوں کو کیا چیزیں کھانی چاہیے؟ جی، یہ چونکہ ڈینگی جو بخار ہے یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، تو ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ اپنائیں، گھروں میں جیسے مچھردانی کا استعمال کریں، اور جسم کے اوپر مچھر مار جو یعنی ایسے سلوشن ہوتے ہیں جو مچھر کو بھگاتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ بالخصوص صبح اور شام کے اوقات میں یہ مچھر زیادہ کاٹتا ہے، تو اس ٹائم میں جو ہے یعنی پورے بازو والے کپڑے پہنیں، اس وقت میں باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ اور کون سے ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے؟ یہ تو پھر ڈاکٹر تجویز کرتا ہے نا، جب بھی مریض کو بخار ہوتا ہے تو جو ہے مریض جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی علامات بتاتا ہے، تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس کو ڈینگی کا شبہ ہے، تو پھر اس حساب سے نا اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جو ڈینگی سے متاثرہ مریض ہیں ان کو 24 گھنٹے ان کے نا بہت اہم ہوتے ہیں، کیا ایسا ہے شروع کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب مریض کو بخار ہوتا ہے تو وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
تو اس کی وجہ سے اس میں پانی نمکیات کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اسے ویکنیس ہوتی ہے اور تھوڑا سا پیچیدگیاں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ سلولی پروگریسو ایسے ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی ہے. 2 سے 3 دن میں جا کر نا اس بیماری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اگر کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ساتھ کے علاقے والے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ڈینگی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ بھی اگر رہ رہا ہو تو اس کو بھی ہو سکتی ہیں ایسی کوئی سمٹمس. جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مچھر کے کاٹنے سے چونکہ ڈینگی ہوتا ہے، تو اب اگر ایک گھر میں کسی کو ڈینگی ہوا ہے تو اس کو ہم نے مچھردانی میں یعنی سلانا ہے، اور تاکہ اس کو مچھر نہ کاٹے، اور گھر کے دوسرے افراد بھی مچھردانی کا استعمال کریں اور مچھر کے کاٹنے سے بچائیں اپنے آپ کو. اب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو بیماری ہوتی ہے نا تو اس وقت وہ مچھر گھر کے کئی افراد کو کاٹ چکا ہوتا ہے نا، تو اب جب مچھر کاٹتا ہے اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے میں کچھ دن لگتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے جب کسی کو ایک گھر میں کسی کو ایک کو مرض ہوا ہے تو اس کی علامات تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب دوسرے افراد کے اندر بھی وائرس مچھر کے کاٹنے سے جا چکا ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ دن بعد وہ علامات آ جائیں. تو اس لیے اگر وہ جیسے کسی کو اگر گھر میں یہ ڈینگی کا مرض ہوا ہے تو باقی لوگ اگر احتیاط کریں گے اور مچھر کے کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ان میں بیماری ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اسی طرح گھر میں جو ہے ہماری ڈینگی کی ٹیمز ہوتی ہیں، وہ گھروں میں جا کر سروے کرتی ہیں، اور وہاں گھروں کے اندر جہاں پانی کھڑا ہو اور وہاں ڈینگی کا لاروا ملے تو اس کو تلف کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی بیماری کنٹرول میں آتی ہے. جو ڈینگی بخار کی جو ریکوری ہے وہ کتنے ڈیز میں ہو جاتی ہے؟ عام طور پہ یہ مریض کی قوت مدافعت پہ ہوتی ہے. بعض جو نوجوان مریض ہیں ان میں 3 سے 4 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض ایسے مریض جن میں ساتھ میں اور بیماریاں ہیں، جیسے کسی کو شوگر ہے یا کوئی اور جگر کے امراض ہیں، تو ان میں تھوڑا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ٹھیک ہونے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہوتے ہیں. ڈینگی اور ملیریا ان میں کیا فرق ہے، یہ بھی بتائیے گا ذرا. دونوں مچھر کے کاٹے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نا جو ملیریا کا بخار ہے اس میں اس کی سمٹمز چینج ہوتی ہیں. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں کسی ایک ٹائم میں عام طور پہ ہوتا ہے، اور وہ جب بخار ہوتا ہے تو وہ بہت تیز بخار ہوتا ہے، عام طور پہ جیسے 104-105 پہ بخار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مریض کو جو کپاہٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مریض یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر 2 رضائیاں ڈال دیں. اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. جیسے بتا رہے ہیں کہ ملیریا کا جو بخار ہے وہ دن میں ایک ٹائم اس کا مختص ہے کہ وہ ایک دن میں کسی بھی ٹائم پہ ہو جاتا ہے اور وہ بالکل سویر والا ہو جاتا ہے. جی تو ملیریا بخار میں بعض دفعہ 2 سے 3 دن کے بعد بھی بخار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ڈینگی بخار ہے یہ دن کا اکثر حصہ جو ہے اس میں بخار رہتا ہے. ملیریا کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا اپنانی چاہیے، کیسے بچاؤ کیا جائے گھر میں رہتے ہوئے؟ چونکہ ملیریا بھی مچھر کے ایک مخصوص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، تو اس لیے گھر میں اگر مچھردانی کا استعمال کریں اور جو ہے جیسے مچھر مار لوشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ جسم پہ لگائیں، جو کپڑے ہیں وہ مکمل بازو والے پہنیں. اس طرح ان احتیاطوں سے مچھر کے کاٹنے سے اگر بچاؤ ہوگا تو ملیریا سے بھی بچاؤ ممکن ہے. احتیاطی تدابیر کھانے پینے میں کیا اپنانی چاہیے؟ اس ڈینگی بخار میں ڈینگی اور ملیریا دونوں میں بتائیے گا. چونکہ اس بخار میں نا مریض کو متلی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے پانی کی کمی سے، جسم میں نمکیات کی کمی سے پیچیدگیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم مریض کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ مشروبات کا استعمال چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہی بار بار کرتے رہیں. تاکہ آپ بتا رہے ہیں ڈینگی کا، ملیریا میں بھی تقریباً ملیریا میں اور ڈینگی میں اگر دونوں آپ کو یہ سمٹمز ہیں، اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو مشروبات پینے چاہیے زیادہ سے زیادہ. جی مشروبات سے یہ ہوتا ہے نا کہ جسم میں جو پانی نمکیات کی کمی ہو رہی ہے وہ کمی پوری ہوتی ہے، تو اس سے مریض کی طبیعت بہتر ہوتی ہے اور مریض کی جو مرض کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے پھر بچاؤ ممکن ہوتا ہے. اور نرم غذا وغیرہ کھانی چاہیے. جی چونکہ متلی ہوتی ہے، مریض کو جو ہے نرم غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ ریکوری کی طرف انسان. جی اچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ کون سا طبقہ ہے، بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا جو شکار ہو رہے ہیں؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو بزرگ ہیں ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اکثر جو بزرگ ہیں وہ ان کو شوگر یا جگر کے امراض یا اس طرح کی بیماریوں میں اگر کوئی مبتلا ہے تو وہ ان کو یہ ڈینگی بخار کی پیچیدگیوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیق موجود تھے، ان سے ہم نے بات کی ڈینگی کے حوالے سے بھی، ملیریا کے حوالے سے بھی. امید کرتی ہوں کہ یہ بہت کچھ جاننے کے لیے رہا ہوگا آپ کو، اور آپ اپنے گھر میں بھی رہ کے اس سے اپنا حفاظت کر سکتے ہیں. مزید اور بھی لوگ موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر دیں گے، مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں.
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर बाबर जो कि फोकल पर्सन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। जो डेंगू का जो अरूज है वो जो खरोश पर है इस टाइम। अगर हम मुल्तान सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने में आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो आजकल की जो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है? आजकल जो फ़ीवर्स आया है ये इसमें जो हमारे पास केसेस आते हैं इसमें फ़ीवर के साथ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 2 दिन से ज़्यादा फ़ीवर है या 10 दिन से कम फ़ीवर है और उनकी और इसके साथ कुछ और अलामात भी हैं। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं। और अगर उसमें पेशेंट के साथ फ़ीवर के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, यानी आँखों के पीछे दर्द होना या मसल्स पेन होना या जोड़ों में दर्द होना, तो हमें सस्पेक्ट करते हैं, यानी हमारे स्क्रीनिंग हम उसमें लेते हैं कि इसमें डेंगू हो सकता है। तो हम उनको फिर उस अलामात के बेस पर वायरल फ़ीवर को फिर हम सस्पेक्ट कर मज़ीद उनके टेस्टिंग करवाते हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो बेसलाइन टेस्ट है, वो CBC टेस्ट है, उसकी बेस पर हम उसको आगे फॉलो करते हैं। तो जो सस्पेक्ट होते हैं उनके लिए अलग आप लोगों ने रूम बनाया हुआ होता है और जो कन्फर्म हो जाते हैं उनके लिए अलग सारा होता है? जी मैडम, ऐसे ही है। यानी जो सस्पेक्ट का मकसद के जो स्क्रीनिंग करनी है, हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर 100 पेशेंट आए हैं तो वो उसमें से हम उनमें स्क्रीनिंग करते हैं। उनमें से अगर कोई 50 या 40 या 30 हमारे सस्पेक्ट जिनको हमें शुबा होता है, उन अलामात की बेस पर तब हम उनकी मर्दर फर्जी टेस्टिंग करते हैं। सस्पेक्ट के लिए हमारा सबसे पहले हमारा डेंगू काउंटर है। डेंगू काउंटर में हमारा क्वालिफाइड स्टाफ बैठा हुआ है और वो उनके पहले वाइटल्स करता है, उनकी हिस्ट्री लेता है और उसके मुताबिक उनको टेस्ट करता है। उनकी टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को डेंगू की अलामात हैं, इनिशियल अलामात हैं, तो हमारे यहाँ फिजिशंस मौजूद हैं, उनको एडवाइस के मुताबिक उनको डेंगू आइसोलेशन वार्ड है जहाँ उनको एडमिट किया जाता है। आपके ख्याल में जो इस टाइम इस मसले से जो काबू पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है वो क्या अपनाने चाहिए? मैडम, सबसे पहले ये है कि आप पैनिक ना हो, ठीक है। ये वबा है और अक्सर वायरल फ़ीवर होते हैं। वायरल फ़ीवर ऐसे होते हैं जैसे आशोब चशम है, जैसे आपने देखा होगा कोविड है, लोग में खौफ ज़्यादा है, एक्चुअल सिचुएशन और होती है। तो अगर ऐसी अलामत हैं तो आप घबराएं ना, ये वायरल फ़ीवर है, ख़ुद ब खुद सबसाइड्स होता है। आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ीवर है, आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो आपका इलाके का है या आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर पर आना है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स उधर आकर अपने रुजू करें और उनकी बेस पर आपको जज किया जाता है, आपको फिर उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अच्छा, अस्पताल में डेंगू टेस्ट और जो प्लेटलेट्स की दस्ताबी है उसकी क्या सूरत हाल है? हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं, हॉस्पिटल का जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है जिसे हम CBC टेस्ट कहते हैं, जिस पर ये हॉस्पिटल में हमारा डेंगू पेशेंट्स के लिए फ्री है। यानी जो भी पेशेंट्स हमारा OPD में आ रहा है या हमारा एमरजेंसी में पेशेंट, हॉस्पिटल में पेशेंट 2 तरह से प्रेजेंट होता है, OPD के ज़रिए, और हमारी OPD रात 8 बजे तक है और हमारी एमरजेंसी 24 आवर्स बाय 7। डेंगू पेशेंट जिसको डॉक्टर्स देखते हैं कि इनको डेंगू के अलामत हैं, उनके लिए टेस्ट फ्री है। CBC बेसलाइन टेस्ट है, उसके मुताबिक फिर हम फैसला करते हैं उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। और मरीज़ों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? मरीज़ों को ये सहूलियत दी जा रही है कि मरीज़ों को हम पहले उनको चेकअप करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, और अगर तो उनमें कोई फ़ीवर्स नहीं है, बाज़ दफ़ा उनमें उनका CBC फ़ीवर, लेकिन CBC टेस्ट उनका रिपोर्ट नॉर्मल है, हम उनको OPD बेस पर घर भेज देते हैं कि आप सिर्फ जस्ट आप एक पैरास्टामोल लें और अपना फ्लूइड्स, अपना हाइड्रेट ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस ज़्यादा पिएँ, और अपना ये CBC टेस्ट हर 24 आवर्स के बाद रिपीट करते रहें। अगर तो आपकी CBC टेस्ट रिपोर्ट ठीक आ रहा है तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपको CBC टेस्ट में आपके WBC काउंट्स जो इंपॉर्टेंट देख रहे होते हैं, यानी खून के सफ़ेद जर्सीम और प्लेटलेट्स, ठीक है, वो हम देखते हैं। अगर वो नॉर्मल हैं तो ठीक, अगर खुदा न खास्ता रोज़ उनका लेवल्स नीचे हो रहा है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप घबराएं ना, हमारे पास एडमिशन्स की भी है, आप अपने कंसल्टेंट से मिलें। डॉक्टर माजिद से हमारे फिजिशियंस हैं, उनकी एडवाइस के मुताबिक, उनके जो प्रोटोकॉल के मुताबिक, और हम मरीज़ों को एडमिट भी करते हैं और वो प्लान देते हैं। फिर हमारे मरीज़ों को फिर आइसोलेशन वार्ड भी है इधर। ये गवर्नमेंट का अदारा है, तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप टेस्ट का कह रहे हैं, तो ये टेस्ट मरीज़ों के फ्री होते हैं सब कुछ, टोटली सब कुछ?
हाँ मैडम, ये जो हमारे पास CBC टेस्ट है, बेस इनिशियल टेस्ट है, ये फ्री है टेस्ट मरीज़ों का। और गवर्नमेंट सेक्टर पर जो हमारा पेशेंट आता है, इसमें डेंगू टेस्ट है, ये बाहर से कराएं तो इसके चार्जेस होते हैं। गवर्नमेंट ने जब इसका CBC टेस्ट डेंगू पेशेंट्स ऑल के में फ्री किए हुए हैं। हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है सस्पेक्ट है, हम आपने देखा होगा नीचे हमारा काउंटर आपने विजिट किया है, तो हमारे काउंटर में पेशेंट्स जा रहे हैं, हम ना सिर्फ उनको फ्री करते हैं, बल्कि फैसिलिटेट करते हैं कि क्विक और जल्दी इसका रिस्पॉन्स है, यानी विद इन मिनट्स उसका हमें रिपोर्ट आ जाती है, उसकी बेस पर हम इसको ऐसा करते हैं। तो फिर आप लोगों को आगाह भी करते हैं जिनको जो कंफर्म हो जाते हैं कि आपने इतनी ग़ज़ा खानी है या इस तरह की आपने जो है वो डाइट लेनी है, क्योंकि लोग इस तरह सोचते हैं कि वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हाँ, इसमें ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो लोग ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने अवेयरनेस नहीं, हमारी जो पॉपुलेशंस हैं, ये जो डॉक्टर्स है या जो हमारे ये कम्युनिटी है, उनका होता है कि उनको गाइड करें, उनको काउंसल्स करें, उनको इनकी अलामात के मुतालिक बताएं। और इसमें जस्ट कोई घबराए ना, सिंपल सी एक चीज़ है कि आपने पैरास्टामोल, जिन्हें पैनाडोल भी कहते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में ऑफर मकदार में मौजूद हैं, वो लें और पानी ज़्यादा पिएँ। और इसमें कोई घबराए ना, क्योंकि ये बुखार वायरल बुखार होता है, 2-3 दिन बाद खुद सेट हो जाता है। इसमें मैसेज यही है कि हर बुखार जो होता है वो डेंगू फीवर नहीं होता। बहुत से बुखारात एक्यूट फीवर हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया भी हो सकता है उसे, और नमोनिया भी हो सकता है, और भी कोई और बहुत से बुखारों की काजेज़ हैं वो भी हो सकती है। मिसाल ये इतना ज़्यादा क्यों डेंगू फैल गया, वजह क्या बनी है? ये मैडम जो है डेंगू की जो वजूहत हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो वेक्टर है, वेक्टर मींस ये ट्रैवल करता है मॉस्किटो के ज़रिए। ये आप जानती हैं कि जैसे ही मौसम हमारा चेंज होता है, यानी जैसे ही गर्मियाँ अब ख़त्म हुई, अब थोड़ा सा विंटर स्टार्ट हुई हैं, तो ये मौसम उसकी ब्रीडिंग का मौसम होता है, तो उसमें ये मच्छर ज़्यादा होता है। मच्छर ज़्यादा होता है तो लोग समझते हैं हमें डेंगू का है मिसाल, तो इसको वो लोग फिर घबरा जाते हैं कि शायद डेंगू है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डेंगू हो, मलेरिया भी हो सकता है, बहुत सी अलामत वगैरह हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम आगे सेट होगा, सर्दियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसको फिर ये खुद कंट्रोल होता है ना। ये लार्वा इनका या जो इसके मॉस्किटो इतना ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव करता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव करता है। ये मौसम जैसे चेंज होता है, फ्रॉम अभी समर शुरू हुई है, गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, अभी विंटर शुरू हुई, ये मौसम उसके लिए होता है। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या समझते हैं कि डेंगू सर्वे मुहिम जो है वो सुसरवी का शिकार थी, इस वजह से ऐसे हालात बने हैं? क्योंकि ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि अगर आपको पता है कि विंटर आ रहा है और आपको पता है कि इस तरह के हालात बनने और हर साल ही ऐसे होता है, तो ये अगर सर्वे ज़्यादा होने लग जाए और स्प्रे वगैरह ज़्यादा हो तो मेरे ख्याल से बचाव हो सकता है। अच्छा मैडम, इसमें क्लियर करूँ कि मैं एज ए डेंगू फोकल पर्सन करता हूँ। डेंगू की जो मुहिम होती है वो थ्रू आउट द ईयर्स, क्योंकि मैं इनकी जाता हूँ एक्टिविटीज़ में और इनकी मीटिंग्स में, ये पूरा साल मुहिम होती है। ये डेंगू एक हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, सारे गवर्नमेंट के इदारे मिलकर काम करेंगे, सारे लोग अपनी तो फिर ये ख़त्म होती है पूरी। इसकी सारा साल इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी सारा मीटिंग होती है, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। इसमें हमारी टीमें होती हैं, वो जो हमारे हेल्थ ऑफिस हैं वो जाते हैं और सर्वे करते हैं, और फिर जहाँ लोगों को अवेयरनेस दी जाती है थ्रू पम्फलेट्स, उनके डोर टू डोर और उनके मीडिया के ज़रिए कि अपने पानी को खड़ा ना होने दें, पानी को ड्रेन रखें, अपनी नालियाँ हौजियाँ साफ़ रखें। और जो घर के कूलर्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया पे भी हमारी चल रही होती हैं कि कूलर्स को अपना साफ़ रखें, कोई पानी स्टैगनेंट पानी ना होने दें। अगर ये छोटी मोटी में, और अपने घर का जो है गार्बेज है या कूड़ा करकट है वो प्रॉपर डिस्पोज करें, फेंकें ना बाहर मिसाल। ये पूरा साल कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ज़रूरी नहीं कि हम इस मौसम में करें। अगर हम पहले एक्टिविटी करते हैं तब हम यहाँ से प्रिवेंशन कर सकते हैं इसकी। तो फिर इस साल आवाम में जो आगाही है, ये इसकी मुहिम क्यों सुस्त रह गई? मैडम, इसका जो डेंगू की मुहिम जो है, डेंगू की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेंगू की एक्टिविटीज़ जो है उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो अपना वो उनका सर्वे होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आते हैं। हर डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो अपने इंस्टीट्यूशंस में स्प्रे कराते हैं, अपने एक्टिविटी करते हैं, अवेयरनेस लोगों को देते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट, और फिर उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स हैं वो फिर इसको चेयर करते हैं, और फिर सबकी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। पूरा डिस्ट्रिक्ट मशीनरी इसमें एक्टिविटी करती है। पूरा साल हम एक्टिविटी करेंगे तो ये फिर हम डेंगू पर इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप इस साल की बनिस्बत पिछले साल में कितना फ़र्क आया, कितना मतलब डेंगू पिछले साल ज़्यादा था, इस साल ज़्यादा?
हाँ, इस साल जो है जो वायरल इन्फेक्शंस हैं तो इसका एक्टिविटी कभी ये इसका ग्राफ ऊपर होता है, कभी नीचे हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो उनका रेट्स डिफरेंस होता है, वेरिएशंस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इस साल आपने देखा होगा फ्लड आया है और बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो मॉस्किटो ज़्यादा की ब्रीडिंग, तो लोग इसमें पैनिक हो गए, समझ रहे हैं कि शायद डेंगू फीवर, हर बुखार डेंगू फीवर नहीं होता, और उसमें अपना सिर्फ जस्ट अपना आप अगर हैं तो अपने रश टू द हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना रुजू करें। वो आपको इसकी अलामत देखेगा, किसी अताई, किसी ऐसे क्वैक या किसी ऐसे नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास ना जाएँ, को मज़ीद आपको कंप्लीट कर देगा। डेंगू पेशेंट माशाल्लाह अपना स्टेबल होता है, पेशेंट अपना हमारा पेशेंट अपना माशाल्लाह नमाज भी पढ़ता है, अपनी माशाल्लाह डाइट भी उसकी प्रॉपर, 2-4 दिन उसकी अगर सही नर्सिंग की जाए, केयर की जाए, वो अपने कदमों पर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस वक्त डेंगू के जो मरीज़ हैं वो कितने ज़ेरे इलाज हैं? इस वक्त हमारे जो अभी हमारे पास नवंबर में स्टार्ट हुई, हर महीने का होता है। इस वक्त हमने हमारे पास पेशेंट अपने वार्ड में देखे हैं। हमारे पास 6 बेड्स का वार्ड है, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है। इस आइसोलेशन वार्ड का मकसद कि पेशेंट हमारे पास अंडर नेट हो। इस वक्त हमारे पास आपने देखा कि 6 बेड्स का है और हमारे पास 4 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद थे, और भी डॉक्टर्स मौजूद थे। इन सब से हमने बात की। ये जो डेंगू का जो वबा है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। बात करें तो हमने यहाँ पर आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात की, डॉक्टर्स के भी साथ बात की है, और जो नीचे रिसेप्शनिस्ट थे उनसे भी बात की है, सभी आगाही ली है। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस तरह से कि आप लोग अपने घर में भी बैठ कर एहतियाती तदबीर अपना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।